بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم اصول الفقہ مظفر دوم کا سبق نمبر 100 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے باب تعارض اور باب اجتماع کے فرق کے آخری حصے کو، اور آج انشاءاللہ ہماری بات جو مکمل ہو جائے گی۔ مصنف تبصرہ فرماتے ہیں، جو ہم نے کل جناب صاحب کفایہ کا قول بیان کیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اصل ملاک کو دیکھیں، اگر تو ملاک ایک جیسا ہوگا تو ہم اس کو باب اجتماع امر نہیں میں سے قرار دیں گے، لیکن اگر آپ کو ملاک کا یقین نہ ہو یا آپ کو علم اجمالی ہو کہ دونوں میں سے ایک دلیل باطل ہے تو ہم اس کو تعارض کے باب سے قرار دیں گے۔ ہم مصنف اسی بات کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ فرما رہے ہیں اور انہی کی بات کی تھوڑی سی وضاحت کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ہم نے پہلے بیان کیا تھا اور بعد میں بھی انشاءاللہ بیان کریں گے کہ ہمارے پاس تنافی کی دو قسمیں، کل بھی ہم نے بیان کیا تھا، آج پھر دوبارہ بیان کر رہے ہیں۔ ایک ہوتی ہے تنافی ذاتی، ایک ہوتی ہے تنافی عرضی۔ تنافی ذاتی سے مراد یہ کہ ایک ہی عنوان پر نفی و اثبات کا وارد ہو جانا، یعنی ایک ہی عنوان ہے، اس کے اوپر ایک ٹائم میں نفی آ رہی، دوسرے ٹائم میں اثبات آ رہا ہے، جیسے الخمر حرام اور الخمر لیس بحرام، خمر حرام ہے اور خمر جب حرام نہیں ہے، مطلب ان کے درمیان کیا ہے، تنافی ذاتی پائی جاتی ہے، یعنی ایک ہی ٹائم میں اس کے اوپر عنوان کے اوپر آپ اثبات کو لا رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ نفی کو بھی لا رہے ہیں۔ مقابلے میں آتی ہے تنافی عرضی، اس سے مراد کیا ہے کہ جہاں پہ دو دلیلیں تنافی نہ رکھتی ہوں لیکن علم اجمالی سے تنافی پیدا ہو جائے، جیسے ہم نے کل کے درس میں کہا تھا کہ وہاں پہ اصلاً تعارض نہیں ہوتا ان دونوں دلیلوں میں، لیکن آپ کو اس بات کا علم اجمالی ہوتا ہے کہ دونوں میں سے بہرحال ایک واجب ہے۔ مثال کے طور پہ جیسا کہ جمعہ والے دن ظہر اور جمعہ کا وجوب، یعنی ظہر کا وجوب اپنی جگہ مسلم ہے، جمعہ کا وجوب اپنی جگہ مسلم ہے، یعنی یہاں پر دونوں امتثال کا اجتماع ہو سکتا ہے، لیکن فرماتے ہیں دوسری جانب سے علم اجمالی آتا ہے، وہ علم اجمالی آ کے کام خراب کرتا ہے۔ وہ علم اجمالی کیا کہتا ہے کہ دونوں نمازیں ایک ہی وقت میں واجب نہیں، یا تو ظہر واجب ہے یا جمعہ واجب ہے۔ اب فرماتے ہیں علم اجمالی آپ کو حاصل ہوگا کہ اگر تو یا ظہر واجب ہے جمعہ کی نماز پڑھنا باطل ہے، یا جمعہ واجب ہے اور ظہر کی نماز پڑھنا باطل ہے۔ فرماتے ہیں اس علم اجمالی نے کیا کر دیا، دونوں دلیلوں میں سے ایک کے بطلان کو ہمارے ذہن میں ڈال دیا۔ جب یہ صورتحال ہے مت تنافی عرضی کی صورت میں ہم اس کو تعارض کے باب سے قرار دیں گے۔ مت جو معنی نفی ہے وہ اسی دوسری قسم میں سے ہے کہ اگر یہاں پہ علم اجمالی نہ ہوتا تو دونوں کو بجا لانا ممکن تھا، لیکن علم اجمالی نے کیا کر دیا، اس نے آگے سارا کا سارا کام خراب کر دیا، بنا بنا کھیل بگاڑ دیا۔ اس نے کہا ایک ان میں سے باطل ہے، مطلب جب ایک باطل ہے تو یہیں سے ہمارے لیے تعارض بھی واضح ہو جائے گا کہ ایک میں وجوب ہے دوسرے میں حرمت۔ مصنف کے نزدیک ہمارا بیان کردہ فرق اور صاحب کفایہ کا بیان کردہ فرق زمین و آسمان کا فرق رکھتا ہے، یعنی ایسا فرق ہے جس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ یعنی کیا مطلب، یعنی ہم نے جس چیز کو معیار قرار دیا وہ اور ہے، صاحب کفایہ کسی اور چیز کو معیار قرار دے رہے ہیں۔ صاحب کفایہ کے نزدیک یہاں پر ملا کا احراز ہونا اور ملا کا احراز نہ ہونا معیار ہے، جبکہ ہمارے نزدیک کیا ہے، دلالت التزامیہ کا ہونا کہ جس سے ایک دلیل دوسری دلیل کی نفی کرے یا ایک دلیل دوسری دلیل کی نفی نہ کرے، یعنی ہمارے اور ان کے معیار میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ البتہ مصنف فرماتے ہیں کہ ایک آپشن ہے یہاں پہ، کیا کہ ہم دونوں معیارات کو ایک جگہ پہ جمع کر دیں اور کہیں کہ جمع کرنا ممکن ہے، اور ایک ہی قول لیں جس قول کے اندر دونوں معیار دونوں ملاک آ جائے۔ وہ کون سا؟ فرماتے ہیں اس طرح کہ ہم یہ کہیں کہ ہر وہ مقام جہاں دلالت التزامیہ سے دونوں دلیلیں ایک دوسرے کی تنافی کریں، پس ان دونوں کا ملاک ایک جیسا نہیں ہوگا۔ دیکھیں ایک ہی سطر کے اندر دونوں ملاک آ گئے، یعنی دلالت التزامیہ سے تنافی بھی آ گئی ہمارے قول کے مطابق۔ جب دلالت التزامیہ کے ذریعے تنافی موجود ہوگی تو اس تنافی کا مطلب کیا ہے کہ دونوں کا ملاک ایک جیسا نہیں ہوگا۔ اگر تو ملاک ایک جیسا ہوتا تو پہلی دلیل دوسری دلیل کی نفی نہ کرتی، یہ نفی کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں کا ملاک ایک جیسا نہیں۔ جب ملاک ایک جیسا نہیں ہے فرماتے ہیں ہم اس کو تعارض کے باب سے قرار دیں گے، یعنی یہاں پر صاحب کفایہ اور ہمارا معیار جمع ہو گیا۔ اسی طرح فرماتے ہیں اجتماع امر نہیں میں بھی ایسے کہیں گے، کیا مطلب کہ جہاں دلالت التزامیہ سے تنافی نہ ہو تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ دونوں کا ملاک ایک جیسے، جب ایک دلیل دوسری دلیل کی نفی نہیں کر رہی تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں میں ایک جیسا ملاک پایا جاتا ہے۔ یہ ملاک آپ کو کہاں سے معلوم ہوگا؟ فرماتے ہیں یہ ملاک ہمیں دونوں دلیلوں کے اطلاق سے معلوم ہوگا، سلے اور لا تقسیب کے اطلاق سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا۔ لہٰذا فرماتے ہیں جب دلالت التزامیہ سے تنافی بھی نہیں ہے
تو دونوں کا ملا کے ایک جیسا ہو جائے گا. جب ملا کے ایک جیسا ہوگا مطلب ہم اس کو اجتماعی امر نہیں کے باب سے قرار دیں گے. یہاں تک بات ہوگی مکمل. کے مصنف نے صاحب کفایہ کے فرق کو بیان کیا، پھر اپنے معیار اور صاحب کفایہ کے معیار میں جمع کر دیا اور کہا کہ حقیقت میں دیکھا جائے تو جو صاحب کفایہ کا معیار ہے وہ ہمارے ہی معیار کا لازمہ شمار ہوتے ہیں، یعنی ہمارا اصل معیار ہے. اس معیار کا لازمہ وہ کرنا جو صاحب کفایہ نے بیان کیا. یہاں بات ہوگی مکمل. آگے فرماتے ہیں جناب مرزا نائینی وہ بھی ایک فرق بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں ان کے قول کو بیان کرنے سے پہلے ہم کچھ مقدمات کو بیان کرتے ہیں. پہلا مقدمہ یہ کہ حیثیات کی دو قسمیں ہیں. ایک ہوتی ہے حیثیت اشتقاق، ایک ہوتی ہے مبدأ اشتقاق. اشتقاق مطلب جس کو مشتقات کا نام دیتے ہیں، جیسے عالم ہے، فاسق ہے، جائر ہے، ظالم ہے وغیرہ وغیرہ. فرماتے ہیں سارے کے سارے کیا ہیں؟ مشتقات ہیں. اور مبدأ اشتقاق ہوتا ہے وہ والا مقام جہاں سے مشتق نکلتا ہے، جیسے کہ علم، مادہ علم ہے جس کو مصدر کا نام دے سکتے ہیں. اس طرح مادہ فسق ہے. اس طرح فرماتے ہیں دیگر جتنے بھی ہیں کہ جہاں سے آپ مشتقات کو نکالتے ہیں اس کو ہم مبدأ اشتقاق کا نام دیں گے. عنوانات دو طرح کے ہوتے ہیں، یا وہ مشتقات ہوتے ہیں یا وہ مشتقات کا مبدأ ہوتے ہیں. یہ ہو گیا پہلا مقدمہ. دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ عناوین میں ترکیب دو طرح کی ہوتی ہے، یا ترکیب اتحادی ہوتی ہے یا ان میں ترکیب انضمامی ہوتی ہے. کیا مراد ان دونوں سے؟ فرماتے ہیں ترکیب اتحادی سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ عناوین اشتقاقیہ کو ملا دیا جائے، یعنی خارج میں اس ذات سے وہ عنوان کبھی بھی جدا نہ ہو. یعنی خارج میں ہمارے پاس ایک ذات ہے، جیسے مثال کے طور پہ زید ہے، اس زید کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ متحد کر دیتے ہیں اس عنوان اشتقاقی کو جو مشتق ہمارے پاس ہے عالم. ہم کہتے ہیں زید عالم، یعنی زید سے علم جدا نہیں ہے. یعنی اس ذات کے ساتھ کیا کر دیتے ہیں؟ اس عنوان اشتقاقیہ کو متحد کر دیتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں. یہ ہو گیا ترکیب اتحادی. ترکیب انضمامی فرماتے ہیں اس کے کئی ایک موارد ہیں. ان موارد میں سے ایک مورد یہ ہے کہ جہاں پر افعال مکلفین ہو، جیسا کہ صلاۃ ہے، نماز پڑھنا، غسل کرنا، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں یہ ترکیب انضمامی. ہم کیا کرتے ہیں؟ صلاۃ کو اٹھاتے ہیں اور اس کو غسل کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اس کو ترکیب انضمامی کا نام دیں گے. اور فرماتے ہیں تیسرا مقدمہ ہمارے پاس کیا آتا ہے کہ حیثیات اور عناوین کی دو قسمیں ہیں. ایک ہوتی ہے حیثیت تعلیلی اور دوسری ہوتی ہے حیثیت تقییدی. اس کی تعریف ہم اگرچہ پہلے بیان کر چکے ہیں. حیثیت تعلیلی میں کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ اس حکم کی علت بیان کی جاتی ہے، نہ وہ تمام موضوع ہوتا ہے نہ وہ جزء موضوع ہوتا ہے، بلکہ وہ حکم کے ترتب کو بیان کرتا ہے. لیکن جو حیثیت تقییدی ہوتی ہے یا وہ تمام موضوع ہوتا ہے یا وہ جزء موضوع ہوتا ہے. یہ حیثیت کی دو قسمیں جو ہم نے گزشتہ بیان کی تھی. اب بیان کریں جناب نائینی کے قول کو غور کیجیے گا. فرماتے ہیں کہ اگر کسی مقام پر حیثیت تعلیلی ہوگی، یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہاں پہ نہ جزء موضوع ہوگا نہ تمام موضوع ہوگا. فرماتے ہیں وہ والی حیثیت ترکیب اتحادی کا موجب بنتی ہے. یعنی جہاں پہ حیثیت تعلیلی ہوگی اگر وہاں پہ ترکیب ہوگی تو ترکیب اتحادی ہوگی. لیکن فرماتے ہیں جو حیثیت تقییدی ہے، جو جزء موضوع ہے تمام موضوع ہو، فرماتے ہیں وہاں پہ جو ترکیب ہوگی اس کو ہم ترکیب انضمامی کا نام دیں گے. تو کیا نتیجہ نکلا کہ حیثیت تعلیلی کی ترکیب اتحادی ہوگی اور حیثیت تقییدی کی ترکیب جو ہے وہ انضمامی ہوگی. اگر تو حیثیت تعلیلی ہو فرماتے یہ تعارض کا موجب بنے گی، یعنی جہاں پہ کیا ہو، جہاں پہ ترکیب اتحادی ہوگی وہ وہاں پہ تعارض ہو جائے گا. لیکن اگر حیثیت تقییدی ہو، چونکہ اس میں امر و نہی کا عنوان متعدد ہوگا، لہٰذا یہاں ملا کا مولا کی جانب سے آنا صحیح ہے. جب ملا کا مولا کی جانب سے آنا صحیح ہے فرماتے ہیں اس صورت میں تعارض بھی نہیں ہوگا. جب تعارض نہیں ہوگا تو ہم اس کو تضامن یا اجتماع کے باب سے قرار دیں گے. یہ بنیادی نظریہ جو جناب مرزا نائینی نے اختیار فرمایا ہے. مصنف مرزا نائینی کی بیان کردہ حیثیت تعلیلی اور حیثیت تقییدی دونوں کے اوپر اشکال کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ممکن ہے کہ دو حیثیت تقییدی ہوں اور ان میں عموم استغراقی کو مد نظر رکھا گیا ہو. ظاہر ہے جب عموم استغراقی ہوگا تو دونوں دلیل دلالت الزامی کے اعتبار سے ایک دوسرے کی نفی کریں گے. جب نفی کریں گے اس کو ہم تعارض کے باب سے قرار دیں گے. تو فرماتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ آپ حیثیت تقییدی کو کیا کریں؟ تضامن یا اجتماع کے باب سے قرار دیں. فرماتے ہیں ایسا ضروری نہیں کہ ہر حال میں اس کو تضامن یا اجتماع سے قرار دیں، بلکہ فرماتے ہیں ممکن ہے کہ ہم اس کو تعارض کے باب سے بھی قرار دے سکتے ہیں. بات پہ غور کیجیے گا. فرماتے ہیں ہاذا خلاصہ تو رائے رحمہ اللہ، یہ صاحب کفایہ کے نظریے کا خلاصہ ہے. گویا کہ فجع علیہ تبصرہ کریں جناب صاحب کفایہ کے نظریے کے اوپر. فجع علی احراز مناط الحکمین فی مورد الاجتماع و عدمہ هو المناط فی التفرقۃ بین مسئلۃ الاجتماع و باب التعارض. فرماتے ہیں گویا کہ انہوں نے دو حکم میں سے کسی ایک حکم کے احراز ہونے کو اجتماع اور عدم اجتماع اور باب تعارض اور باب اجتماع کے درمیان فرق کرنے کا معیار قرار دیا. یعنی کلی طور پہ اس فرق کا معیار یہی ہے کہ ہم مناط کو دیکھیں، ملا کو دیکھیں. اگر ملا کے ایک جیسا ہوگا تو اجتماعی امر نہیں، اگر تو ملا کے تبدیل ہو جائے یا آپ کو ملا کے بارے میں علم اجمالی کے دونوں میں سے ایک باطل ہے تو ہم اس کو تعارض میں سے قرار دیں گے. بینما
ان المنات عندنا فی التفریقۃ بینہما، در حالانکہ فرماتے ہیں ہمارے پاس جو معیار ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہوا دلالت دلیلین بالدلالۃ الالتزامیۃ علی نفی الحکم الآخر و عدمہا، کہ دونوں دلیلوں میں سے ایک دلیل دلالت التزامی کے اعتبار سے کیا کرے؟ ایک دوسرے کی نفی کرے یا نفی نہ کرے، یہ ہم نے میلا قرار دیا ہے۔ گویا کہ فرماتے ہیں فما ہذہ الدلالۃ یحصل التقاضب بین الدلیلین، فرماتے ہیں اس اعتبار سے دونوں دلیلوں میں تقاضب واقع ہو جائے گا، فیتعارضان، دونوں میں تعارض حاصل ہو جائے گا، وبدونها لا تعارض، فرماتے ہیں جب یہ تقاضب نہیں ہوگا فیدخل المورد فی مسئلۃ الاجتماع، اس کو ہم اجتماع کے باب سے قرار دیں گے۔ آگے مصنف فرماتے ہیں ہمارے پاس اب دو طرح کے معیارات آگے، ایک معیار جو ہم نے بیان کیا، ایک وہ معیار جو صاحب کفایہ نے بیان کیا۔ مصنف فرماتے ہیں وَيُمْكِنُ دعوى التلازم بین المسلکین فی الجملہ، فرماتے ہیں ایک مقام کے اوپر ممکن ہے کہ ہم دونوں مسالے کو جمع کر دیں، یعنی اپنے ملا کو بھی اور صاحب کفایہ کے ملا کو بھی۔ کیوں؟ لأنہ مع تقاضب الدلیلین من ناحیۃ دلالتہما الالتزامیہ لا یحرز وجود مناط الحکمین فی مورد الاجتماع، فرماتے ہیں مورد اجتماع میں جب ایک دلیل دوسری دلیل کی دلالت التزامی کے اعتبار سے نفی کرے گی تو فرماتے ہیں اصلاً وہاں پہ دونوں حکموں کا جو مناط اور ملاک ہے وہ محرز نہیں ہوگا، آپ کو اس کا یقین حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے ان میں منافات پائی جاتی ہے، جب دونوں میں منافات پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اصلاً ان میں ملاک ایک جیسا نہیں ہے۔ جب ملاک ایک جیسا نہیں ہے فرماتے ہیں ہم اس کو پھر تعارض کے باب سے قرار دیں گے۔ اسی طرح فرماتے ہیں دوسری صورت ہمارے پاس کیا آ جائے گی؟ کما انہ مع عدم تقاضبہما یمکن احراز وجود المناط لکل من الحکمین فی مورد الاجتماع، فرماتے ہیں ممکن ہے کہ اجتماع کی صورت میں یہاں پہ حکمین میں سے کسی حکم کا وہاں پہ ملاک اور معیار موجود ہو، فرماتے ہیں امکان پایا جاتا ہے، آپ کو یقین حاصل نہیں ہے۔ بل لا بد من احراز مناط الحکمین بے مقتضى اطلاق الدلیلین فی مدلول مطابقی، مطلب مدلول مطابقی کے اعتبار سے دونوں کی دلیل اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ وہاں پہ مناط آپ کو معلوم ہونا چاہیے، چونکہ آپ کو معلوم نہیں ہے، جب معلوم نہیں ہے گویا کہ فرماتے ہیں یہاں پہ پھر تقاضب بھی نہیں ہوگا۔ یہاں تک بات ہوگی مکمل صاحب کفایہ کے قول کے ساتھ جمع کرنے کی۔ آگے فرماتے ہیں اما شیخنا النائن اعلی اللہ فی الخلد مقامہ، خداوند کریم جنت فردوس میں ان کے بلند مقام کو مزید بالا فرمائے، ہمارے استاد بزرگوار جناب محقق مرزا نائینی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ انا مناط دخول المورد فی باب تعارض، فرماتے ہیں باب تعارض میں ہم اس صورت کو داخل کریں گے کہ ان تکون الحیثیتان فی العامین من وجہ، کہ ان تکون الحیثیتان فی العامین من وجہ حیثیتین تعلیلیتین، کہ جب وہاں پہ دونوں حیثیت تعلیلی ہوں کہ جن میں ترکیب اتحادی پائی جاتی ہو، یعنی اس مورد میں ہم کیا کریں گے؟ جہاں پر بھی حیثیت تعلیلی ہوگی ہم اس کو تعارض کے باب سے قرار دیں گے۔ لأنہ حینئذ یتعلق الحکم فی کل منہما بنفس ما یتعلق به، مطلب اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک حکم جو ہے وہ اسی حکم کے ساتھ متعلق ہو رہا ہوگا جس کے ساتھ وہ دوسرا متعلق ہو رہا ہے۔ جب یہ متعلق ہو رہا ہے فیتقاضبان، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہو جائیں گی؟ تنافی کرنے والی ہوں گی، دونوں ایک دوسرے کو جھٹلانے والی ہوں گی۔ جب جھٹلانے والی ہوں گی فرماتے ہیں یہاں پہ تنافی حاصل ہو جائے گی، ہم اس کو تعارض کے باب سے قرار دیں گے۔ لیکن کس صورت میں؟ جب ان کی حیثیت تعلیلی ہو۔ اما اذا کانت تقییدتین، اگر ان کی حیثیت تقییدی ہو کہ جس کی صورت میں ترکیب انضمامی وجود میں آتی ہے، فلا یقع التعارض بینہما، فرماتے ہیں اصلاً یہاں پہ تعارض ہی واقع نہیں ہوگا۔ ویدخلان حینئذ فی مسئلۃ الاجتماع مع المندوحہ، مطلب مندوحہ کے ہوتے ہوئے ہم اس کو اجتماع میں داخل کریں گے، وفی باب تزاحم مع عدم المندوحہ، اور مندوحہ نہ ہونے کی صورت میں ہم اس کو باب تزاحم میں داخل کریں گے۔ مصنف فرماتے ہیں وَنَحْنُ نَقُول، مصنف فرماتے ہیں میں مرزا نائینی سے کہتا ہوں فی الحیثیتین التقییدتین اذا کان بین الدلالتین تقاضب من اجل دلالتہما الالتزامی علی نفی الحکم الآخر، مطلب اگر حیثیت تقییدی میں ہم آپ کو وہ مقام دکھا دیں کہ جہاں پہ دونوں دلیلوں کے درمیان تقاضب پایا جائے، تنافی پائی جائے، کس اعتبار سے؟ کہ وہ دلالت التزامی کے اعتبار سے ایک دلیل دوسرے کی نفی کر رہی ہو، علی نحو ما فصلناہ، جیسا کہ ہم نے اپنے معیار و ملاک میں اس بات کو بیان کیا تھا، فإن التعارض بینہما لا محالۃ واقع، مطلب یہاں ہر حال میں تعارض واقع ہوگا۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہاں پہ اس کو ہر حال میں سے
اجتماع میں سے یا تزاحم میں سے قرار دیں گے۔ فَلَا تَصْلُ النَّوْبَةُ فِي هَذَا الْمَوْرِدِ لِلدُّخُولِ فِي مسئلة الاجتماع، جب یہ تعارض کے باب سے ہوگا، دلالت التزامی کے اعتبار سے نفی کر رہا ہوگا، اصلاً یا اس بات کی نوبت ہی نہیں آئے گی کہ ہم اس کو مسئلہ اجتماع میں داخل کریں، بلکہ ہم اس کو ہر حال میں تعارض کے باب میں داخل کریں گے۔ لہٰذا آپ نے یہ جو تفصیل بیان کی ہے میرے نزدیک یہ قابل قبول نہیں ہے۔ فرماتے یہ تو بات ہوگی حیثیت تقییدی کی، البتہ جہاں تعلق ہے حیثیت تعلیلیہ کا، وَلَنَا مُنَاقَشَةٌ مَعَهُ فِي صُورَةِ الْحَیثیَّةِ التَّعلیلیہ یطول شرحہ۔ فرماتے ہمارے پاس ایک ایسا اشکال بھی ہے جو ان کی حیثیت تعلیلی کے اوپر واقع ہوتا ہے، البتہ وَلَا يُهِمُّ التَّعَرُّضُ لَهَا الْآن، البتہ اس کو ابھی فی الوقت بیان کرنا ضروری نہیں۔ وفی ما ذکرناہ الکفایہ، جو ہم نے بیان کر دیا یہی کافی ہے۔ وفوق الکفایۃ للطالب المبتدی، البتہ جو ہم بیان کرنا جا رہے ہیں وہ ابتدائی طالب علموں کے اذہان سے تھوڑا سا بلند مطلب ہے، لہٰذا ہم اس کو یہاں بیان نہیں کریں بلکہ تفصیلی کتب میں اس کی ابحاث موجود ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا کہ مصنف اس بات کے قائل ہوئے کہ ہمارے نزدیک ملاک دلالت التزامی کے ذریعے تنافی و عدم تنافی ہے، صاحب کفایہ کے نزدیک ملاک کا ایک جیسا ہونا یا ایک جیسا نہ ہونا یا علم اجمالی سے بطلان کا علم ہونا یہ معیار ہے، البتہ دونوں میں جمع کرنا ممکن ہے۔ اس طرح کے صاحب کفایہ کا معیار ہمارے معیار کا لازمہ ہے، جہاں دلالت التزامی سے تنافی ہوگی وہاں ملاک ایک جیسا نہیں ہوگا، پس وہاں پہ کیا ہوگا؟ تعارض ہوگا، لیکن جہاں دلالت التزامی سے تنافی نہیں ہوگی وہاں ایک جیسا ملاک ہوگا اور ان میں تزاحم یا اجتماع واقع ہو جائے گا۔ البتہ مرزا نائینی کے نزدیک حیثیت تعلیلی ہو تو تعارض ہوگا، اگر حیثیت تقییدی ہو تو اجتماع ہوگا۔ مصنف اسے قبول نہیں فرماتے، بلکہ ان کے نزدیک حیثیت تقییدی میں استغراق کی صورت میں بھی تعارض ہوگا، جب تعارض ہوگا تو اس کے ہوتے ہوئے آپ اجتماع کے قائل نہیں ہو سکتے، لہٰذا میرے نزدیک آپ کی حیثیت تقییدی بھی باطل ہے اور آپ کی حیثیت تعلیلی بھی باطل ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔